عزیز دوستو، بہن بھائیوں اور ساتھیوں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو اپنی شبیہ پر بنایا اور ان کو باغ عدن میں رکھا، اور خدا ان سے رفاقت رکھتا تھا اور وہ شادمان تھے خداوند کی حضوری میں۔ لیکن خدا کا مخالف ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ باغ عدن میں شادمان رہیں، اس لیے اس نے حوا کو بہکایا کہ وہ کسی طرح سے خدا کی نافرمانی کرے، اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئی اور اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور اس نے وہ پھل جو خدا نے منع کیا تھا انہیں کھانے کے لیے، حوا نے کھایا اور پھر آدم کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ اس طرح سے انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا نے ان کو سزا دی۔ لکھا ہے پیدائش کی کتاب 3 باب میں، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ سب کیا، تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس میں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ تو عزیزو، یہ سزائیں سانپ کو، حوا کو اور آدم کو دی گئیں، اور وہ سزائیں آج بھی قائم ہیں، اور انسان اپنی کوشش سے ان سزاؤں سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ لیکن خدا نے ان پر مہربانی کی۔ کیا مہربانی کی؟ ہم یہ جانتے ہیں۔ تھینک یو۔